آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، اور اس کتاب میں ہدایت اور فرقان کی روشن نشانیاں ہیں، یعنی یہ ایسی تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی۔ یہ کلام اس ہستی کا ہے جس نے یہ کائنات بنائی، جو خالق ہے، جو ہم سب کا مالک ہے، رازق ہے، جس نے ہم سب کو ہدایت دی۔ یہ کلام دنیا کے ہر کلام سے عظیم تر ہے، اور اس کا اندازہ آپ کو اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کلام کے ساتھ ہی ہر طرح کی عظمتیں وابستہ ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر آئے، وہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ جس امت پر یہ کتاب نازل ہوئی اسے خیر امت قرار دیا گیا۔ جس رات میں یہ کتاب اتری وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، جسے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا۔ جس شہر میں یہ کتاب نازل ہوئی یعنی مکہ المکرمہ، اسے بستیوں کی ماں کہا گیا ہے، اور جس مہینے میں یہ کتاب نازل ہوئی وہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے افضل قرار پایا گیا۔ لہذا قرآن حکیم اور رمضان کا ایک خاص تعلق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ کتاب اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ گویا یہ کتاب ہر اس نعمت سے اور ہر اس دولت سے بڑی دولت ہے جو لوگ سمیٹتے ہیں یا جن چیزوں کا شوق لوگ رکھتے ہیں۔ اور یہ بات کس کی کہی ہوئی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ رمضان کا مہینہ چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم کے ساتھ تعلق پیدا کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن حکیم نازل ہوا وہ بھی اس مہینے میں قرآن حکیم کے ساتھ ایک خصوصی تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن حکیم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ ہم رمضان کے اس مبارک مہینے میں خاص طور پر قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ قرآن حکیم کا پڑھنا ویسے ہی بابرکت ہے۔ ایک ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ قرآن حکیم انسان کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن حکیم پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ تو یہ عظیم کتاب قرآن حکیم قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرے گی۔ کوئی بھی شخص جو اس کتاب سے تعلق رکھتا ہے وہ خیر و برکت ہی پاتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے، اور وہ کسی طرح سے بھی نیکی اور اجر سے محروم نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن حکیم کا ماہر قرآن کے لکھنے والے معزز اور پاکیزہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یعنی جو بہت عمدہ انداز سے قرآن حکیم پڑھ سکتا ہے، اور جو شخص قرآن حکیم کو اٹک اٹک کر اور بڑی مشکل سے پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، وہ انسانوں کی کوشش کو دیکھتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے۔ ایک شخص کوشش کے باوجود اگر زیادہ نہیں پڑھ پاتا تو اس کے لیے دوگنے اجر کی خوشخبری سنائی گئی ہے، تاکہ کوئی بھی فرد اس سعادت سے محروم نہ رہے۔ حضرت ام سلمہ کی ایک روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کس طرح پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرتے تھے، یعنی ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے، پھر ٹھہر جاتے،
پھر الرحمن الرحیم پڑھتے اور ٹھہر جاتے. گویا قرآن حکیم کو اس کا حق دے کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن حکیم کو خوش آواز کے ساتھ پڑھا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک اچھی آواز کے ساتھ خوش الحانی سے قرآن حکیم پڑھنے کا شوق رکھا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرآن حکیم کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو اور خوبصورت بناؤ. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اہل قرآن، قرآن کو تکیہ مت بنانا، بلکہ اس کی تلاوت کرو جس طرح کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. رات ان کے اوقات میں اسے اعلانیہ پڑھو، یعنی بلند آواز سے پڑھو، خوش آواز کے ساتھ پڑھو، اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس پر غور کرو. امید ہے تمہیں فلاح نصیب ہوگی، اور اس کا ثواب جلدی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو. یعنی پڑھنے کے بعد یہ توقع مت رکھو کہ جس مقصد کے لیے پڑھا گیا ہے وہ جلد ہی حاصل ہو جائے، اور اگر مقصد حاصل نہ ہوا تو قرآن حکیم کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا جائے. نہیں، وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس کا ثواب لازمن ہے، تو اسے آخرت کی نیت سے پڑھنا چاہیے. نفل نماز میں یا تراویح میں اس کا پڑھنا اور سننا قابل ثواب ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن حکیم قیامت کے روز بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول کی جائے. قرآن حکیم کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات سونے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول کی جائے. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں ایک طرف دن کے وقت روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے، وہاں رات کے وقت قرآن حکیم کو پڑھنے یا سننے کا بھی اہتمام کیا جائے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کی آخرت کے لیے نہایت مفید ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دنیا میں قرآن حکیم سے شغف رکھتا تھا، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ قرآن حکیم پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا، اور اسی رفتار سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا. تیری منزل وہ آخری آیت ہوگی جہاں تک تو پڑھتا جائے گا. یہ سعادت اسی کو نصیب ہوگی جو زبانی قرآن حکیم پڑھتا ہو اور اس کا حق بھی ادا کرتا ہو. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن حکیم کو زبانی یاد کریں. اگر زیادہ نہیں تو چھوٹی صورتوں کو بآسانی حفظ کیا جا سکتا ہے. رمضان کے مبارک مہینے میں آپ اپنا معمول بنا لیں کہ روزانہ صرف ایک آیت یاد کر لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ماہ کے بعد آپ 30 آیات اپنے سینے میں محفوظ کر چکے ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے دل میں قرآن حکیم کا کچھ حصہ نہیں تو ایسا ہے جیسے اجڑا ہوا گھر ہو، ویران گھر ہو، گویا جس میں کوئی آباد نہ ہو. اگر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہے تو ضروری ہے کہ اس کی کتاب یعنی قرآن حکیم کو دل میں جگہ دی جائے. قرآن حکیم کی تلاوت کے علاوہ اس میں غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے اور یہ بہت بابرکت ہے. اس لیے اتارا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں. اور ویسے بھی یہ ہدایت بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، تقوی کے حصول کے لیے نازل کی گئی ہے، اور روزے کا مقصد بھی تقوی حاصل کرنا ہے. یاد رکھیے، جو شخص اس کتاب کے ساتھ جس نیت سے تعلق قائم کرے گا وہ اسے حاصل ہوگا. لہذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کے اس بابرکت مہینے میں خاص طور پر قرآن حکیم کے ساتھ تعلق قائم کریں. رمضان ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں ہم آسانی کے ساتھ قرآن حکیم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب ہم اس کے کلام کو پڑھنے والے ہوں، سننے والے ہوں اور سمجھنے والے ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے۔